اس میں سے نکلیں گے. ملاقات آپ رہی جی مذاکرات کا راستہ ہی ہوتا ہے. یہ کہا انہوں نے جی مذاکرات کا راستہ ہوتا ہے جی, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا. ہاں مذاکرات کا راستہ ضرور ہوتا ہے مگر مذاکرات کے نام پہ وقت ضائع کرنا کوئی راستہ نہیں ہے. حیثیت آپ کی یہ ہے کہ آپ ایک ملاقات ارینج نہیں کرا سکے. وہ ڈپٹی پرائم منسٹر کہتا ہے وہ جی ہم نے قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے سب کچھ کرنا ہے. ہاں آپ تو خود بڑی قانونی حیثیت میں بیٹھے ہیں نا, بڑے آئینی آپ لوگ رولرز ہیں جو آپ کو قانون اور آئین یاد آ گیا ہے. جس دن سنجانی کا جلسہ رکوانا تھا اس دن 7 بجے صبح جیل کھلوا کے جو خان سے ملاقات کرائی تھی قانون کے مطابق تھی. ہاں یہ جو 24 کو بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گور کی ملاقاتیں کروائی تھی وہ قانون اور مینول کے مطابق کروائی تھی. ہمیں قانون آئین یاد کرواتے ہو. وہ جو ایم این اے وہاں سے اغوا ہو کے چلے گئے وہ قانون کے مطابق تھے, وہ آئین کے مطابق تھے. یہ جو اجلت میں جو غیر قانونی کالے قانون پاس کر رہے ہو یہ قانون اور آئین کے مطابق ہے. ہمیں تم لوگ بتاؤ کہ قانون اور آئین کیا ہوتا ہے. قانون اور آئین کی جنگ جو ہے وہ مذاکرات کی کمیٹی جو ہے. اور ایک اور انہوں نے کہا جی حامد رضا صاحب کے گھر یا مدرسے پہ کوئی حملہ نہیں ہوا ہے اور کوئی پولیس نے چھاپا نہیں مارا. مجھے اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ لوگ کس دنیا میں رہتے ہیں. یہ ساری دنیا سارے پاکستان کو پاگل سمجھتے ہیں, یہ سارے پاکستان کو اندھا سمجھتے ہیں. وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, وہ سارے علماء کرام کو اکٹھا کر کے بیٹھے ہیں. ان کا مدرسہ بالکل شہر کے اندر ہے. جو بازار ہے, بہت سے بازار ہیں, گھنٹہ گھر سے آپ آگے چلے جائیں تو مین شہر کے اندر بازار ہے کیونکہ اولڈ لوکیلٹی ہے, اس میں ان کا مدرسہ ہے. اور ان کی ریزیڈنسز یوزلی آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ریزیڈنسز مدرسوں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں علماء کرام کی. اور ان کا پیر خانہ ہے, ان کا سارا کچھ وہیں پہ موجود ہے. اور اس کی 3 گلیاں ہیں. آئی ہیو وزٹڈ دیٹ پلیس. آپ اس دن کی فوٹیجز لے لیں. وہ کہتے ہیں جی ان کی حفاظت کے لیے, وہ تو پہلے تو کدی صاحب زیادہ حامد رضا دی حفاظت کا خیال نہیں آیا. اس دن تمہیں خیال آ گیا حفاظت کا. آپ نے سینکڑوں پولیس والے 2 ایس پی اور ڈی ایس پی آپ نے وہاں بھیج دیا اور اس کو آپ کہتے ہیں ہم نے ریڈ نہیں کیا. آپ نے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی, گلیوں کے اندر آپ پوزیشن لے کے کھڑے ہو گئے, آپ نے گاڑیاں وہاں پہ پارک کی, آپ نے حملہ کیا اس کمیٹی کے اوپر. ورنہ تو رات 12 بجے تک آخری ٹائم تھا, ہم اس دن بھی رات 12 بجے تک انتظار کر لیتے. بٹ آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے. آپ یہ نہیں چاہتے ہیں. آپ چاہتے تھے کہ ان چیزوں کو انگیج رکھ کے ٹائم زیادہ لیا جائے. اور یہ کوئی بھی چیز فری فلوٹنگ نہیں ہوتی ہے اور کوئی چیز زیادہ دیر تک ایسے نہیں چل سکتی ہے. ہم اس ڈھونگ جوڈیشل کمیشن بنا دیتے, 4تھی نشست ہو جاتی. ہم نے 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھی. پہلی اسیروں کی رہائی, وہ تو بھائی عدالتوں نے کرنی ہے نا. وہ کہا آپ کے ایگزیکٹو آرڈر پہ تو ہمارے بندے نہیں چھوٹنے ہیں. ہم نے تو یہ کہا تھا آپ عدالتوں پہ اثر انداز نہ ہو. ہم نے یہ کہا تھا کہ جب ہمارے لوگ بیلز کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے تفتیشی افسران جب آتے ہیں تو وہ غلط تفتیشیں لکھ کے نہ لائیں, اپنی مرضی کی تحقیق لکھ کے نہ لائیں, اپنی مرضی کی انکوائری رپورٹیں نہ سبمٹ کریں اور ہمارے بے گناہ لوگوں کو جان بوجھ کر گنہگار نہ ثابت کریں اور ججوں پہ اثر انداز ہونا بند کریں تاکہ ہماری بیلز ہو سکے اور لوگ اپنی ضمانتوں پہ واپس آ سکے. سو وہ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا. وہاں سے تو آپ نے صرف وہ جو بے حیائی ہو رہی ہے وہ آپ نے ختم کرنی تھی کہ آپ نے جو سسٹم پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہ آپ نے نہیں ہونا تھا. آپ کے ہاتھ میں صرف یہ تھا کہ آپ نوٹیفیکیشن کرتے اور ایک جوڈیشل کمیشن بن جاتا. یو ڈنٹ ڈو اٹ. کون سا اس میں زور لگتا ہے؟ وہ جی ہم مشاورت کر رہے ہیں. مشاورت کر رہے ہو تم؟ یہ پیکا ایکٹ پہ تو وہ تمہاری اتحادی جماعت کہتی ہے کہ تم نے ہمیں مشاورت نہیں کی. 10 اور بل ہیں جس پہ پیپلز پارٹی والے رو رہے ہیں کھڑے ہو کے. اور میں کیا لفظ استعمال کروں, کیا کر رہے ہیں تمہارے ساتھ. وہاں مشاورت یاد نہیں آئی, یہاں تمہیں مشاورت یاد آ گئی ہے. اور مشاورت تمہاری 7 دن میں نہیں ہوتی ہے. صرف نوٹیفیکیشن کرنا تھا کہ ہم نے بنا دیا جوڈیشل کمیشن. ہم اس کے ٹی او آرز بیٹھ کے ڈسکس کر لیتے 4تھی نشست میں, مگر نہیں, کیونکہ نیت نہیں تھی. سو دیٹس وائی اب یہ جو پریس ٹاکس میں جو ہے وہ بیچارگی والی گفتگو کرنا, ہمیں بڑی امید تھی, ہم نے بڑا سوچا, ہم نے کیا سوچا اور کیا امید تھی. چھوڑو یار, کہانیاں بند کرو, لوگوں کو پھول بنانا بند کرو. اس سے کام نہیں چلے گا. اور پیکا ایکٹ کے حوالے سے آج بھی لاہور میں ایک پروٹیسٹ اس وقت ہو رہی ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کی ذمہ داران اور قیادت جو ہے وہ صحافیوں کے ساتھ وہاں موجود ہے. بڑا
یہ تکلیف دہ مرحلہ ہے. سب لوگوں نے, اپوزیشن نے اس کی مخالفت بھی کی ہے, ہم نے بھرپور زور لگایا سینٹ کمیٹی میں بھی. افسوس یہ ہے کہ سینٹ کمیٹی کو جو چیئر کر رہے تھے وہ ایک ایسے سینیٹر ہیں جن کو آلریڈی پاکستان تحریک انصاف شو کاز دے چکی ہے 26ویں ترمیم کے ووٹ کے حوالے سے, اور جو اجلت ہمیں نظر آئی ہے اور وہ بڑی تکلیف دہ بات ہے, کوئی مشاورت نہیں گئی صحافیوں سے. یہ آزادی صحافت کے خلاف جو ہے اس سے بڑا کوئی قدم نہیں ہو سکتا ہے, اور ہم اس کی مذمت کرتے تھے, کرتے ہیں, کرتے رہیں گے ہر قدم پہ. جس وقت عمر ایوب صاحب نے اس کی مخالفت کے لیے قومی اسمبلی میں تقریر کرنے کی کوشش کی تو آپ کو یاد ہے کہ اسپیکر نے ان کو بولنے نہیں دیا. شبلی صاحب نے آپ بڑی کھل کے گفتگو کی ہے, ہمارے باقی دوست بھی جو کر سکتے تھے. پیپلز پارٹی نے کہا جی کہ آج وہ پیپلز پارٹی والے گئے ہوئے تھے صاحب, وہ بھائی تمہارے جو لوگ اندر بیٹھے تھے کمیٹی کے, وائی ڈیڈ دے ووٹ اگینسٹ اٹ, کیوں نہیں ووٹ اگینسٹ کیا؟ خاموشی جی, خاموشی اختیار کیا ہوتی؟ خاموشی کسی ظلم پہ, کسی کرائم پہ خاموشی اختیار کرنا بھی اس کی حصے داری کے برابر ہوتا ہے. تو اگر آپ خاموش تھے وہاں پہ کمیٹی میں تو اب باہر آ کے ڈرامے مت کریں صحافیوں کے ساتھ. ادھر یو آر ود پیپل اور یو آر اگینسٹ پیپل. یہ درمیان والا کام کیا ہوتا ہے؟ خاموشی کیا ہوتی ہے؟ خاموشی بھی طرفداری ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ قوت, ہر وہ پارٹی جو اس بل کو پاس کروانے میں اس انڈیسنٹ ہیسٹ, اس اجلت کا مظاہرہ کرنے میں ان کے ساتھ شامل تھی, ہم ان سب کی مذمت کرتے ہیں. اور ہم اپنے صحافی بہن بھائیوں کے ساتھ ہر جگہ پہ, ہر مقام پہ جہاں وہ آواز دیں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. لارجر پکچر کے تحت پاکستان میں ہم آواز پارٹیوں کو اکٹھا کر رہی ہے. ہم جو جمہوریت دوست لوگ ہیں ہم ان کو آواز دیں گے, ان تک پہنچیں گے, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون کھڑا ہوگا اور کون نہیں. مختلف چیزیں ہیں آن دا فلور آف دا ہاؤس. آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑا وائبرنٹ طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو اپوز کیا, پروٹیسٹ کیا, اور ایون کہ وزیر اعظم تک کو جو ہے وہ بے بس کیا, وہاں پہ بولنے نہیں دیا. سو تحریک انصاف جو ہے وہ مختلف چیزوں کے وہ سامنے لائے گی. ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, مختلف لوگ مجھے فون کرتے ہیں, دوست یہاں سے, صحافی بھائی ہیں سارے, اور جھڑوں کی باتیں کرتے ہیں. آپ کو عمران خان صاحب کا میسج مل گیا ہوگا. پاکستان تحریک انصاف میں نہ کوئی دھڑے بندی تھی, نہ کوئی دھڑے بندی ہے, اور نہ کوئی آدمی جرت کر سکتا ہے کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے ہمارا ایک ہی قائد ہے, اس قائد کے علاوہ کسی دھڑے کی نہ کوئی حیثیت ہے اور نہ کسی دھڑے کو کوئی پذیرائی ہے. اس لیے کوئی ایسی دھڑے بازی نہیں ہے. خان صاحب نے آج کلیئر میسج بھیج دیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ چیف منسٹر کے پی مجھے پیغام بھیجتے رہے, پھر وہ مجھے خود ملے, اور میں نے ان کے کہنے پہ, عمران خان صاحب نے آج واضح صحافیوں سے کہا کہ میں نے ان کے کہنے پہ یہ قدم اٹھایا ہے, اور میرا اپنی پارٹی کی چاہے حکومتی قیادت ہے, چاہے پارٹی کے ورکرز ہیں اور علی امین خان ہیں, ان پہ میرا پورا اعتماد ہے. سو یہ جو لوگ ایک منظم پروپیگنڈے کے تحت پارٹی میں دھڑے بندی کی باتیں کر رہے ہیں, میں اس کو بھی کنڈیم کرتا ہوں. اور خان صاحب نے آج خود بیان دے کے میرا خیال میں سارے منہ بند کر دیے. اب اور کسی کو ویسی کوئی تکلیف ہو اور وہ کوئی دھڑے بندی کا تاثر دینے کی کوشش کرتا رہے, اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے. ایک ہی قائد ہے, اس کا نام عمران خان ہے, اور اس پارٹی کا ہر بندہ چاہے ایک دوسرے کو پسند کرے نہ کرے, ایک دوسرے سے اختلاف کرے نہ کرے, عمران خان کی ذات وہ رشتہ ہے جو ہم سب کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے, اور وہ ویسے ہی رہے گا. خان صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ چیف منسٹر نے کہا کہ میں دونوں جابز میں اتنا مصروف ہوں, خان صاحب کے الفاظ ہیں, کہ میری نیند بھی پوری نہیں ہوتی. سو کائنڈلی آپ مجھے مہربانی کریں اور یہ چیز واپس لیں. سو آئی تھنک دیٹ شوڈ ویٹ اباؤٹ اٹ, پلیز. صاحب کیا دوبارہ احتجاج کا سلسلہ شروع کیا جائے گا جس طرح پہلے چوک, اسلام آباد, خیبر پختونخوا سے, پنجاب سے قافلے آتے ہیں؟ مذاکرات تو ختم ہو چکے ہیں. سر دیکھیں میری بات سنیں, بات یہ کہ جو مذاکرات ہوتے ہیں تحریکوں میں, یہ مرغی کا انڈا نہیں ہوتے جس کے اوپر مرغی نے بیٹھ جانا ہے تو اتنے دنوں بعد اس میں سے چوزا نکل جانا. تحریکیں جو ہوتی ہیں نا وہ چلتی ہیں, اس میں 2 قدم لوگ آگے جاتے ہیں, کئی دفعہ لوگ پیچھے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کئی دفعہ کامیابیاں دیتا ہے, کئی دفعہ پسپائیاں ہوتی ہیں. جب تک آپ کا فائنل ہدف آپ کو مل نہیں جاتا تحریکیں چلتی رہتی ہیں. آئی ڈونٹ نو
دور تیز ہے, شاید لوگ اسی لیے فوری رزلٹ چاہتے ہیں کہ آج پہنچ گئے ہو تو نتیجہ کیوں نہیں آیا. نہیں, ایسے نہیں ہوتا. یہ میٹرک کا امتحان نہیں ہے کہ آپ نے پیپر دیا تو صبح آپ کا رزلٹ لگ جائے گا. وہاں پہ سیاسی جدوجہد جو ہوتی ہے اس کی ڈفرینٹ ڈائنامکس ہوتی ہیں, ملٹی پرونگ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جس کے تحت یہ چیزیں چلتی ہیں. لائے عمل موجود ہے. اپوزیشن کے پاس لائے عمل کی کون سی کمی ہوتی ہے؟ فلور آف دا ہاؤس, میڈیا میں, پریس میں, اسٹریٹس پہ, ڈپلومیٹک ایونیوز ہوتے ہیں, سب چیزیں ہوتی ہیں. اچھا سر, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اطلاع سیل جو ہے یہ گورنمنٹ پراپرٹی ہے اور آپ یہاں پہ پارٹی موقف کو بیان کر رہے ہیں؟ کیا چیز؟ کہہ رہا ہوں کہ یہ اطلاع سیل جو ہے یہ گورنمنٹ پراپرٹی ہے اور آپ یہاں پہ پارٹی کی وہ موقف. میرے خیال میں گورنمنٹ بھی جو ہے وہ عوام کی ہے, اور جو گورنمنٹ کا اطلاع سیل ہے وہ عوام کے لوگوں کی پراپرٹی ہے. کل آپ کو بھی اپنا کوئی موقف پیکا کے حوالے سے کرنا پڑے تو ہماری طرف سے حاضر ہے. حکومت کا کام ہے کہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا. سر یہ بتائیے گا, ایاز صادق اور جو دیگر فاطمی وزراء, ایاز صادق نے آج پریس کانفرنس کی, اس کے ساتھ نائب وزیر اعظم بھی بیٹھے تھے, اور میں نے ان کا کچھ چھوٹا موٹا ذکر کیا, آپ حکم کریں بتائیں. سر وہی کہہ رہا ہوں, وہ یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں, بار بار یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف مذاکرات سے پیچھے آ گئی ہے. تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کلیئر پیغام آپ کا ہے جب تک ڈیڈ لاک برقرار ہے, مطالبات نہیں مانے جاتے تو مذاکرات نہیں ہوں گے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے کوئی شرائط نہیں ہوتی, اگر یہ مذاکرات چاہتے ہیں تو آگے بیٹھ جائیں. سر کیا کہتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جی سے بھاگتی بات کی نہیں ہے. شاید ڈپٹی وزیر اعظم کی تاریخ درست نہیں ہے, ان کو شاید یہ یاد نہیں ہے کہ مذاکراتی کمیٹی کی فارمیشن عمران خان صاحب نے خود کی. 26 کے قتال کے بعد جو آپ کے آرٹیکل 245 لگانے کی وجہ سے ہوا, خان صاحب نے یہ سوچتے ہوئے کہ عوام اور اداروں کے درمیان نفرت کہیں اتنی نہ بڑھ جائے کہ کل ہم بھی واپس آئیں اور یہ نفرت ختم نہ ہو سکے, تو پاکستان کے مستقبل کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ مذاکرات ضروری ہیں. ہم 26 کے شہیدوں اور اسیروں کا انصاف مانگتے ہیں. خان نے اپنی رہائی کی بات نہیں کی. جب خان صاحب کو سزا ہو گئی تو کیا خان صاحب نے کہا, حالانکہ ناحق سزا تھی, کہ آپ مذاکرات ختم کر دیں؟ نہیں ختم کیے. سو یہ شروع کرانے والے ہم تھے. آپ نے کہا کہ ملاقات نہیں ہو سک رہی ہے. خان نے کہا ملاقات, ہم تو سخت تھے کہ ملاقات نہیں ہوگی تو نہیں لکھ کے دیں گے. خان نے کہا ملاقات نہیں بھی ہوتی لکھ کے دے دو. سزا ہو گئی, پھر بھی ہم نے کہا تعطل نہیں ہوگا. آپ نے اپنی معذوری ظاہر کی ٹی وی کے اوپر جا کے کہ اگر ہماری حکومت یہ ملاقات خان سے نہیں کراتی تو ہماری بڑی سبکی ہے. اس کے باوجود ہم چلتے رہے. پھر آپ ہمارے لوگوں پہ حملے بھی کریں گے, آپ ان کے گھروں پہ چھاپے بھی ماریں گے, آپ جوڈیشل کمیشن اناؤنس یا نوٹیفائی نہیں کریں گے. تو ہم بھاگ نہیں رہے, ہم نے آپ سے مذاکرات ختم کر دیے ہیں. آپ یہ ایک میڈیا میں تماشا بنانے کے لیے وہ برتن اٹھا کے سجا کے 28 تک یہ کل تک آج تک آپ بیٹھے رہے ہیں, وہ آپ بیٹھے رہے. آپ نے جو تماشا کہانی لگانی ہے لگا لیں. As far as we are concerned, we have already informed you. It's over. Thank you, sir.